السلام علیکم ناظرین حکومت جو گزشتہ دنوں معاشی اقدامات کیے ہیں اور اس سلسلے میں جو انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک بل منظور کرا لیا ہے جس کو اسٹیٹ بینک کا بل کہا جاتا ہے، وہ بہت کنٹروورشل رہا سیاسی جماعتوں کے درمیان، سیاسی شخصیات کے درمیان، پارلیمنٹیرینز کے درمیان اور ریاستی اداروں کے درمیان اس کے بارے میں تحفظات موجود ہیں، اور ایسے بہت سارے ارکان پارلیمنٹ کے جن کا تعلق حکمراں جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے، وہ اس کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں اور وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اس بل کو منظور نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مختلف حیل و بہانوں سے اس حکومت نے ہم سے یہ ووٹ لے لیا۔ اس سلسلے میں فون کا حربہ اختیار کیا گیا ہو، کوئی اور حربہ اختیار کیا گیا ہو، جو بھی حربہ اختیار کیا گیا ہو، اس حکومت نے ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے یہ بل منظور کرا لیا۔ تو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بل منظور کرا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک سانپ گزرنا تھا وہ سانپ گزر گیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی حکومت کا کوئی ہڈن ایجنڈا باقی ہے، کوئی خفیہ ایجنڈا معیشت کے سلسلے میں باقی ہے جسے وہ سامنے نہیں لانا چاہتے۔ اس کا اندازہ کیسے ہوا؟ اس کا اندازہ گزشتہ دنوں اس وقت ہوا جب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے، جو ممتاز کالم نگار بھی ہیں، دانشور ہیں، ادیب اور شاعر بھی ہیں، لیکن ان سب سے ہٹ کے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی سیاسی حرکیات کی فہم عام لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے پارلیمنٹیرین سے اور سیاسی قائدین سے ان کی سیاسی حرکیات کو سمجھنے کے ضمن میں فہم بہت زیادہ ہے، اور وہ اسی لیے کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ لے آتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے سینٹ سیکریٹریٹ میں ایک سوال جمع کرایا تھا اسٹیٹ بینک کے چیئرمین باقر صاحب کے بارے میں، رضا باقر صاحب کے بارے میں۔ رضا باقر صاحب، ان کو سوال یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ رضا باقر صاحب IMF میں کتنا عرصہ ملازم رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ انہیں کتنی تنخواہ پہ لایا گیا ہے۔ تیسرا سوال کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ ان کی پرکس کیا ہیں، انہیں کیا کیا مراعات دی جا رہی ہیں، اور یہ ایک بہت ڈیٹیلڈ کویسچن تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تو لیت و لال کی جاتی رہی اور ایجنڈے پر نہیں آ رہا تھا یہ سوال۔ پھر ایک دن یہ ایجنڈے پہ آ گیا۔ جب ایجنڈے پر آیا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ محکمے کی طرف سے اس سوال کا جواب موصول نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک نارمل بات ہے پارلیمنٹری پریکٹس میں۔ جن لوگوں کی نظر ہے یا جو ان خبروں کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں، وہ اکثر اس طرح کے نقطہ پڑھتے ہوں گے کہ اس سوال کا جواب موصول نہیں ہوا۔ تو جب کسی سوال کا جواب موصول نہیں ہوتا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس سوال کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے، بعد میں آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا اگر کوئی سوال بہت زیادہ حساس ہوتا ہے جس کا قومی سلامتی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ایسے سوال کو پبلک میں دینے کی بجائے ٹیبل کر دیا جاتا ہے۔ ٹیبل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کو ٹیبل پہ دے دیا جاتا ہے اور وہ متعلقہ رکن کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تقرر، اس کی نوکری کی شرائط اور اس کی تنخواہ اور اس کا جو بایو ڈیٹا ہے یا اس کا جو ماضی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی اس کا تعلق پاکستان کی سلامتی اور اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو ایک سرکار کے ایک ملازم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ ان کو چھپانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے تو جیسے ہم نے عرض کیا کہ بتایا گیا کہ جی محکمے کی طرف سے اس سوال کا جواب موصول نہیں ہوا۔ اگر بات یہاں تک رہتی تو یہ ختم ہو جاتی، لیکن اس کے بعد ایک پراسرار واقعہ ہوا۔ پراسرار واقعہ یہ ہوا کہ اچانک خاموشی سے ایک نائب قاصد سینٹ کا عرفان صدیقی کے صاحب کے پاس گیا اور اس کو 2 صفحات پر مشتمل ایک جواب مہیا کر دیا گیا۔ اب میں نے عرض کیا نا کہ عرفان صدیقی صاحب کو بہت زیادہ عرصہ پارلیمنٹ میں نہیں رہے، تازہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں، سینیٹر ہیں، لیکن وہ سیاسی حرکیات کو سمجھتے ہیں،
وہ پارلیمانی پریکٹس کو سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی اور رکن پارلیمنٹ ہوتا، سینیٹر ہوتا، تو وہ جواب لے کر خاموش ہو جاتا، اسی پہ مطمئن ہو جاتا کہ اچھا انہوں نے باقی لوگوں کو تو جواب کے قابل نہیں سمجھا، مجھے انہوں نے جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بیسیکلی یہ پارلیمانی پریکٹس کے خلاف تھا جو کام حکومت نے سینٹ میں کیا، کہ جواب سینٹ کے ارکان تک نہ پہنچے، سوال کرنے والے کو جواب دے کے خاموش کر دیا جائے، جس پر عرفان صدیقی صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چیئرمین کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ تو آپ نے سینٹ کے تمام ارکان کا استحقاق مجروح کر دیا ہے۔ وہ جس سوال کا جواب جاننے کا حق رکھتے تھے، آپ ان سب کو وہ جواب نہیں دے رہے اور آپ نے مجھے دے دیا۔ ایک نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا۔ دوسرا نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ میں اس پہ ضمنی سوالات کرنا چاہتا تھا، اور ضمنی سوالات اسی صورت میں کیے جا سکتے ہیں جب ایوان حکومت کے جواب سے آگاہ ہو، تاکہ اگر کوئی اور رکن پارلیمنٹ اس پر بات کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی کر لے اور ان کے علم میں پوری سچویشن آ جائے۔ لیکن حکومت نے یہ کیا کہ 2 صفحات مجھے دے دیے اور پورا ایوان اس سے لا علم ہے کہ مجھے کیا جواب دیے گئے، جس پر انہوں نے چیئرمین سینٹ ظاہر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ متفق ہیں کہ اس سوال کو اس کو ملتوی کر دیا جائے اور ہم انتظار کریں کہ حکومت کا بھی اس کا جواب پورے ارکان سینٹ تک پہنچا دیتی ہے، تو جس پر عرفان صدیقی صاحب نے اتفاق کیا۔ یہاں تک یہ بات ہوئی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جواب تمام اراکین پارلیمنٹ پر تک پہنچتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ کیا اس جواب کو جو اگلی دفعہ جب یہ جواب سامنے آتا ہے تو کیا یہ جواب وہی رہے گا جو عرفان صدیقی صاحب کو ماضی پہلے دیا گیا، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے گی، یا کیا ہوگا۔ تو یہ ایک اصرار ہے اور اس پر سوالات ہیں۔ دوسرا جو عرفان صدیقی صاحب کو جواب دیا گیا وہ بھی دلچسپ صورتحال ہے، اس سے بڑے یعنی عجیب و غریب انکشافات ہوئے۔ یہ پتہ چلا کہ رضا باقر صاحب 18 سال تک IMF کے ملازم رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بننے کے لیے کتنی تنخواہ پر آئے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ 3 سال کے کانٹریکٹ پر ہیں اور ان کی 25 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے، ان کی تنخواہ ہر ماہ 10% کے حساب سے بڑھے گی، یعنی ہر سال 2.5 لاکھ روپے ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ پھر ان کے گھر پہ 2 گاڑیاں ہوں گی، ڈرائیور ہوں گے اور فیول ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے بچوں کی 75% فیس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ادا کرے گا، تعلیمی فیس۔ اس کے علاوہ ان کے جو یوٹیلیٹی بل ہیں وہ بھی حکومت اپنا ادا کرے گی۔ اسی طرح ان کو گریجویٹی کے سلسلے میں ہر سال ایک اضافی تنخواہ دی جائے گی، اور باقی بہت سارے پرکس ہیں۔ اور یعنی اگر وہ بننا کیا چاہتے ہیں، وہ بربنائے عہدہ اسلام آباد کلب کے ممبر ہوں گے۔ اسلام آباد کلب کی ممبرشپ 16-17 لاکھ روپے کی ہوتی ہے، تو وہ 16-17 لاکھ روپے بینک ادا کرے گا۔ اور اسی طرح بہت ساری پرکس ہیں، سفری جو ان کے جہاں سفر کریں گے تو اس کا الاؤنس ملے گا، اور بہت سارے علاج معالجہ کا الاؤنس ہے اور بہت سارا۔ تو وہ جا کے 25 لاکھ روپے تنخواہ والا آدمی جا کے کہیں 50-60 لاکھ روپے پر منتھ وہ ہمیں جا کے پڑے گا۔ تو یہ تو ان کے اخراجات ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو حکومت چھپانا کیوں چاہتی تھی؟ کیا اس کا کوئی اور ہڈن ایجنڈا ہے؟ کیا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے؟ تو اب یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ سینٹ میں یہ سوال آ گیا ہے، ہم توقع کریں گے کہ عرفان صدیقی صاحب بھی اور دیگر سینیٹر صاحبان بھی اس بات کو اب انجام تک پہنچائیں گے، تاکہ اگر پاکستان کی معیشت کے ضمن میں اس حکومت کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے تو وہ سامنے آ جائے۔ خدا